کائنات نے جب آسمان بنایا تو اس میں بادل بھی رکھے اور اس بادل کے پیچھے سورج بھی رکھا، اور جب بادل اتنے گہرے ہو جائیں کہ سورج بالکل نظر نہ آئے، جب اندھیرا اتنا ہو کہ دل گھبرا جائے، تو کائنات کا یہ اصول ہے کہ جو آسمان سب سے زیادہ ڈھکا ہو اس پر بارش بھی سب سے زیادہ برستی ہے، اور بارش کے بعد زمین سب سے زیادہ زندہ ہو جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے کسی بھی حصے کو مس مت کرنا، کیونکہ جو بات آج میں کہنے والا ہوں وہ تمہارے دل کی اس گہرائی تک جائے گی جہاں شاید کوئی اور نہیں پہنچا۔ تم اندر سے بہت تھکے ہوئے ہو، تمہاری تکلیف اتنی گہری ہے کہ الفاظ میں آتی نہیں۔ تم چاہتے ہو کہ اللہ کو بتاؤ، مگر سمجھ نہیں آتا کہ کیسے بتاؤ، کیا کہو، کہاں سے شروع کرو۔ آج میں تمہیں وہ طریقہ بتاؤں گا جس سے تم اپنی پوری تکلیف اللہ تک پہنچا سکتے ہو اور اللہ کا دروازہ کھول سکتے ہو۔ مگر سب سے گہری بات آخر میں ہے، اس کے لیے آخر تک اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سوچو، جنہوں نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی کا درد برسوں سینے میں رکھا۔ روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں، اور پھر انہوں نے وہ الفاظ کہے جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی تکلیف اور غم کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ انہوں نے اللہ سے نہیں چھپایا، انہوں نے اللہ کو بتایا کہ میں کتنا ٹوٹا ہوں، اور اللہ نے ان کی فریاد سنی۔ اللہ ہمیشہ سنتا ہے۔ یہاں پہ پہلا گہرا راز یہ ہے کہ اللہ کو بتانے کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں، بلکہ دل کی سچائی کی ضرورت ہے۔ جب تم اللہ کے سامنے بیٹھو تو یہ مت سوچو کہ کیا کہوں، بس دل کو کھول دو۔ اللہ وہ ذات ہے جو رگے جان سے بھی قریب ہے، وہ تمہاری آنکھوں کے آنسو بھی دیکھتا ہے، اور وہ تکلیف بھی جو آنکھوں سے نہیں نکلتی، وہ تمہاری وہ بات بھی سنتا ہے جو تم نے ابھی زبان پر نہیں لائی۔ وہ تمہارے دل کی وہ خاموشی بھی سمجھتا ہے جو کسی انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ بس سجدے میں جاؤ اور کہو، یا اللہ تو جانتا ہے۔ بس یہ 3 لفظ کافی ہیں، کیونکہ اللہ واقعی جانتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے اپنا دل کھول دو، جیسے کوئی سمندر اپنی لہریں ساحل پر ڈال دیتا ہے۔ کچھ نہ چھپاؤ، کیونکہ جو چھپاؤ گے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ یہ راز یاد رکھنا، کیونکہ آخر میں اس سے بھی گہری بات آنے والی ہے۔ دوسرا گہرا راز یہ ہے کہ اپنی تکلیف اللہ کو بتانے کا سب سے طاقتور وقت رات کا آخری حصہ ہے، جب دنیا سو رہی ہو اور تم جاگ رہے ہو۔ احادیث میں آیا ہے کہ اللہ ہر رات آسمان دنیا پر اترتا ہے اور پکارتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں دوں، ہے کوئی جو مجھ سے معافی مانگے میں معاف کروں، ہے کوئی جو مجھ سے فریاد کرے میں سنوں۔ یعنی اللہ خود تمہاری آواز کا انتظار کر رہا ہے، منتظر ہے۔ وہ تم سے ملنا چاہتا ہے، وہ تمہاری تکلیف سننا چاہتا ہے، اور تم اس وقت اسے بتاؤ۔ اس رات کی خاموشی میں اللہ سے وہ باتیں کرو جو تم نے کسی انسان کو نہیں بتائیں۔ وہ ہر بات سنے گا، وہ ہر آنسو دیکھے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ رات کے آخری حصے میں اللہ کو پکارے، اللہ اس کی آواز کو سب سے پہلے سنتا ہے، کیونکہ اس وقت کا سکون اس آواز کو عرش تک لے جاتا ہے۔ تیسرا گہرا ترین راز یہ ہے کہ اللہ کو اپنی تکلیف بتاتے وقت اسے اپنا سب سے قریبی دوست سمجھو، نہ کہ صرف رب سمجھو۔ ہم اکثر اللہ سے بات کرتے ہوئے بہت رسمی ہو جاتے ہیں، صرف دعائیں پڑھتے ہیں، مگر اللہ چاہتا ہے کہ تم اس سے ایسے بات کرو جیسے کوئی بچہ اپنے باپ سے بات کرتا ہے، بے تکلف، بے خوف، سچ سچ۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں سے قریب ہوں، جب وہ مجھے پکارے تو میں جواب دیتا ہوں۔ یعنی اللہ نے خود کہا کہ تم پکارو میں سنتا ہوں، تو آج پکارو، کہو یا اللہ میرا دل بہت تھکا ہوا ہے، یا اللہ میں بہت اکیلا ہوں، یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ یہ بے تکلف گفتگو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس میں دل کی سچائی ہوتی ہے۔ یہاں پہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس دعا کو سب سے زیادہ قبول کرتا ہے جس میں بندے کا دل سب سے زیادہ حاضر ہو، الفاظ کم ہو مگر دل کی گہرائی زیادہ ہو۔ چوتھا اور سب سے گہرا راز، اور یہ وہ سچائی ہے جو سب سے کم لوگ سمجھتے ہیں، اللہ کو اپنی تکلیف بتانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ نہیں کہ تکلیف فوری ختم ہو جاتی ہے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تم تکلیف میں بھی اکیلے نہیں رہتے۔ جب تم اللہ کو اپنا درد بتاتے ہو تو اس لمحے اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ ہو اسے کوئی تکلیف توڑ نہیں سکتی۔ درد رہے یا نہ رہے،
مگر اس درد میں ساتھی مل جاتا ہے، اور وہ ساتھی جو کبھی نہیں جاتا، جو کبھی نہیں تھکتا، جو کبھی نہیں بدلتا، جو ہر رات اور ہر صبح تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ جو بندہ اپنا درد اللہ کے ساتھ بانٹ لے وہ درد آدھا ہو جاتا ہے، اور جو خوشی اللہ کے ساتھ بانٹے وہ دگنی ہو جاتی ہے۔ اور یہ سب سے گہری حقیقت ہے۔ آج رات جب سب سو جائیں تو تم جاگنا، وضو کرنا، 2 رکعت نماز پڑھنا، پھر سجدے میں جانا اور اللہ کو وہ سب بتانا جو تم نے کبھی کسی کو نہ بتایا، رونا، گر گرانا، ٹوٹنا، اور یقین رکھنا کہ وہ سن رہا ہے، ہر لفظ سن رہا ہے، ہر آنسو گن رہا ہے، ہر تکلیف کا حساب رکھ رہا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ جو مجھے پکارے میں اسے ضرور جواب دیتا ہوں، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ اگر یہ الفاظ تمہارے دل میں کسی زخم پر مرہم بنے تو اس مرہم کو اپنے پاس مت رکھنا، یہ نسخہ کسی اور درد مند دل کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا۔ وقت گزر جائے گا، یہ الفاظ شاید یاد نہ رہیں، مگر جو سکون آج ہمارے دل کو ملا ہے وہ یاد رہے گا۔ اور اگر یہ سکون تم کسی اور کو بھی پہنچانا چاہتے ہو تو اس تک بھی یہ ویڈیو ضرور پہنچا دینا، اور ہمارا چینل سید سناز کو بھی ابھی سبسکرائب کر لو تاکہ ایسی ہر بات، ہر راز تمہارے دل تک سب سے پہلے پہنچتا رہے۔ مزید ایسی خوبصورت انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا انسٹاگرام، فیس بک اور ٹک ٹاک پیج کو بھی ضرور فالو کر لو تاکہ ایسی ہر نئی اپڈیٹ، ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اسی اپنے پن کے ساتھ اپنے دوست سید سناز کو اجازت دیجیے، ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔